بیک ناظرین. جی قاضی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش ہیں، اور جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ شرک جو ہے دنیا میں بہت بڑھ گیا ہے، اور دنیا میں شرک کی وجہ سے مسلمان بھی جو ہے نا کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ شرک بیسیکلی اس کو دور کرنے کے لیے، اس پہ غلبہ پانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ کس طرح مسلمان جو قومیں ہیں وہ اس پہ عمل کریں تاکہ ہم شرک سے ہم نجات پا لیں؟ جو مجھے ایک ڈریم میں آیا تھا کہ یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی کہ یہ آج ہے. اچھا. تو جب مجھے ڈریم میں دکھایا گیا، سکھایا گیا کہ شرک اور اس کی اقسام کون سی ہیں، جی. تو پھر میں نے خود بھی ریئلائز کیا ہر گھر میں ہی تقریباً یہ شرک اور اس کی اقسام ملیں گی. ایون مسلمان جو ملک ہیں اور جو مسلمانوں کے جو گھر ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں انڈیویجولی بھی اس پہ ایک عمل کرنا ہوگا. اپنے گھروں میں جو غیر ضروری اسٹیچوز پڑے ہوتے ہیں، چھوٹے جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، اسٹیچوز ہیں اور تصاویر ہم ہیں، ٹی وی ہے گھر میں. نہیں ٹی وی تو ایک اس طرح سے نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ بند کر دیتے ہیں تو اسکرین بلیک ہو جاتی ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ایک تصویر دیوار پہ لگی ہوئی ہے یا جو اسٹیچو پڑا ہوا ہے، ڈیکوریشن پیس ہے، وہ آپ لائٹ آف بھی کر دیں گے تو اس کی موجودگی وہیں رہے گی. تو پھر جب اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اس کو شرک اور اس کی اقسام کو ہم اپنے گھروں سے ریموو کریں گے، اپنے یہ جو علاقے ہیں، یہ ملک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی بننا شروع ہو گئی جس میں بڑے بڑے بھی اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں، قسم کے اسکوائرز بناتے ہیں، اسٹیچوز بناتے ہیں. جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے؟ یہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا چلیے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے 1947 میں آزاد ہوا اور اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا. پاکستان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ایک پاورفل دنیا میں قوم بن سکتا ہے، ایک سپر پاور دنیا میں بن سکتا ہے؟ اس میں بھی پھر یہی آ جاتا ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے ہی پاک کیا جائے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ پاکستان میں نازل ہوتی ہیں. بالکل. اور جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلنٹ کی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت سکلز ہیں. تو اللہ ان سکلز کو اور ان ٹیلنٹس کو بڑھا دیتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں، جو احادیث میں جو فرمان ہیں، اس پہ عمل کر کے ہی یہ شرک سے نجات حاصل کی بالکل. اس کے بعد پھر سود کا نظام ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے. جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے، عدل اور انصاف ملتا ہے سب کو. یعنی انصاف ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون. تو وہ ایک بیسیکلی اسلامک نظام ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں. اسلامی نظام میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عدل ہو. لیکن ظلم کا اپوزٹ عدل ہے نا، انصاف. ٹھیک ہے. اور جو سود کا خاتمہ ہو. جی بالکل. سود کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کو پھر پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے. جی. اور اچھا آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کشمیر پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے، 70 سال سے ہمارا کشمیر کے ساتھ جھگڑا چلتا ہے. اب کشمیر کے بارے میں کبھی کوئی خواب دیکھا ہے کہ کشمیر کبھی پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان فاتح ہوگا اور کشمیر ہمارے پاس آئے گا؟ جی اس کے بارے میں کشمیر کے بارے میں بھی ڈریم دیکھا ہے کہ یہ ایک وقت آتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جاتا ہے اور پاکستان کا ہی حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا یہ جو ابھی ہماری اقتصادی حالات جو ہے اور معیشت ہماری تھوڑی سی مشکل میں جا رہی ہے، اور اس وقت ہمارا چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چلتا ہے جس کو سی پیک کا نام دیا گیا ہے، اس میں آپ پاک چائنا دوستی کے تناظر میں اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں بیسیکلی مجھے کوئی ڈریم تو نہیں آیا کہ یہ آگے چل کے اس کی کیا سچویشن بنتی ہے یا کیا نہیں. جی تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کہہ نہیں سکتے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ اطلاع نہیں ہے. نہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آنے والے وقت ہیں، جو دور آ رہا ہے، پاکستان آگے ترقی کرے، سپر پاور بنے
اور دنیا میں ہمارا ایک نام ہو پاکستان کا. پاکستان نے پچھلے 30 سال میں جس طرح دہشت گردی کے اوپر غلبہ پایا ہے, اور پچھلے دنوں ہمارے انڈیا کے ساتھ ایک تھوڑی سی جھڑپ بھی ہوئی جس میں ہم نے ان کے جہاز بھی گرائے. تو اس طرح جو قوت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے, اور جو پاکستان کو اللہ نے دنیا میں ایک مقام دیا ہے, ایک نام دیا ہے, اور ایز اے مسلم ہمیں بڑا فخر ہے کہ دنیا میں واحد اسلامک ملک ہے جس کے بعد اٹامک پاور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں فردر اسٹرانگ ہوگا؟ جی انشاءاللہ, معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, اور ہر لحاظ سے پاکستان سٹرونگ ہوتا ہے. ایون کہ جو مستقبل میں جو ایونٹس آتے ہیں اس میں پاکستان کا ایک کی رول ہوتا ہے. جب ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو اس کے بعد جب ڈسٹرکشن ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں, ترکی میں, تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, پاکستان ان کو ایون پناہ بھی دیتا ہے. اور پاکستان پھر مجھے ایک ڈریم میں یہ بھی آیا کہ پاکستان کی آرمی کو اپنی آرمی ڈبل کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی جتنی جلدی ہو سکے, کیونکہ جو ابھی بڑھائی پاکستان ایک اور بڑھائی ہے ماشاءاللہ. جی, لیکن اس میں یہ کہ وہ ڈبل ہو. اگر فار ایگزامپل اگر 6 لاکھ ہے تو وہ پھر 12 لاکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے کہ جو مستقبل کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پاکستان کی آرمی کا بھی ایک کی رول ہوتا ہے کہ وہ اس نے صرف پاکستان کی حفاظت نہیں کرنی ہوتی بلکہ عالم اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے, اور جو مسلمان ہوتے ہیں دنیا میں ان کی بھی مدد کرنی ہے. غزوہ ہند کے بارے میں بھی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جی, غزوہ ہند کے بارے میں بھی میں نے دیکھا ہے, کافی ڈریمز دیکھے ہیں. بیسیکلی ہوتا یہ کہ جو ورلڈ وار 3 ہے, غزوہ ہند اسی کا یہ ایک پارٹ ہوتا ہے. جی, اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ورلڈ وار 3 میں مسلمانوں کو شکست پہ شکست ہوتی چلی جاتی ہے. جی, ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ میں ترکی ہاتھ سے چلا جاتا ہے, اور جتنے بھی علاقے ہیں مڈل ایسٹ میں وہ آلموسٹ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ پھر پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب پاکستان کو جو ہے اس کو بھی ہم نے ڈسٹروائے کرنا ہے, جیسے انہوں نے مڈل ایسٹ کو کیا یا ترکی کو. تو اس میں پھر پاکستان کی اللہ مدد کرتا ہے. اس میں تقریباً 3000 کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے. اور پھر انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے ایک بہت بڑی جنگ کرتا ہے پاکستان سے, اور اس جنگ کو آپ حدیثوں میں جو کہا گیا وہ ہے غزوہ ہند کا نام دیا گیا. اس میں پھر پاکستان, مجھے جو ڈریمز میں آیا وہ ایسے کہ پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے اور اسلام کے اور پاکستان کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف ہوتے ہیں. تو پھر پاکستان اللہ کی مدد سے وہ جنگ جیتتا ہے. اور یعنی وہ جیت ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے پاکستان جیت تو جائے لیکن اس کے 90% حصہ تباہ ہو جائے. جو ڈریمز میں مجھے آیا کہ پاکستان کا میکسیمم 10% نقصان ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. اگر جو انڈیا کے اور اتحادی ملک ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ اپنی فوج بھیجتے ہیں اور وہ 10% حصہ بھی تباہ کر دیتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کا میکسیمم 10% نقصان ہونا چاہیے غزوہ ہند میں, اور جو کہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے. اور دشمن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے انڈیا مکمل طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ سیریا میں دیکھیں کہ جو ویڈیوز آتی ہیں ڈسٹرکشن کی, گھر اور بلڈنگز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, وہی حال پھر میں نے سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا جو ہے یہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے پاکستان غلبہ میں ہوگا, پاکستان طاقت میں ہوگا. جی انشاءاللہ تعالی. جی انشاءاللہ. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ عورتیں اور بچے اور ہم یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں ایک جنگ میں, ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں, اور عورتوں اور بچوں کو. آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی طاقت بھی بڑھے گی اور مسلمان بھی بڑھیں گے, یعنی کہ لوگ اسلام میں زیادہ داخل ہوں گے. جی جی بالکل. اور اس کے بعد پھر پاکستان مڈل ایسٹ میں کودتا ہے. اور مڈل ایسٹ میں جو رشیا اور یو ایس اے جیسی 2 سپر پاور کو اللہ کی مدد سے شکست دیتے ہیں, اور پھر پاکستان دنیا میں ایک واحد سپر پاور بن جاتا ہے. اور ایون پھر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے جو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں گھی شکر ڈالے, پاکستان دنیا میں سب سے طاقتور مملکت بنے, دنیا کی سب سے سپر پاور پاکستان بنے, اور پوری دنیا میں پاکستان کی حکمرانی ہو. اس سے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی.
تو یہی وہ اہمیت مجھے ڈریمز میں دکھائی گئی کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ جو مستقبل میں جتنے بھی ایونٹس ہیں اس میں اس نے کی رول پلے کرنا ہے. اور پھر ترکی کو بھی واپس حاصل کرتے ہیں, مڈل ایسٹ کو بھی, اور ان کو پھر ری بلڈ کیا جاتا ہے. اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام ہے, جو ایک پیور اسلامک نظام ہوتا ہے, اس کو پھر یہ تو ہمارا ایمان بھی ہے نا کہ جی قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا, مسلمان طاقت میں ہوں گے, اور ظاہر ہے اگر ایمان پہ خاتمہ ہو انسان کا تو اس سے بہتر تو زندگی کوئی ہے ہی نہیں. جی, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان جو ہے وہ سپر پاور بنتا ہے, اور ہم جو ہیں وہ یعنی دنیا میں پاکستان کی حکمرانی ہوتی ہے, اور جو پاکستان کہتا ہے وہ پھر پوری دنیا میں پھر اس کو پھر عمل بھی کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ جو آپ کو خواب آتے ہیں اس قسم کے, جو جنگ کے بارے میں خواب آتا ہے, پاکستان کے بارے میں خواب آتا ہے, دنیا کے بارے میں خواب آتا ہے, تو اس خواب کی روشنی میں آپ جو پاکستان کے حکمران ہیں, جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, ان کو کیا تجویز دیں گے کہ وہ کس طرح کے اقدامات کرے, آنے والے وقت میں کس طرح کا طرز حکمرانی ہو پاکستان میں, جس سے کہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا میں نمبر 1 سپر پاور بنے. اس میں یہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ڈریمز ہیں یہ اسپریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. ایون جو میں شروع میں جب ڈریمز شیئر کرتا ہوں تو ایک تھوڑے سے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ آتے ہیں, پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میڈیا کے اور ٹی وی اینکرز, میڈیا میں مطلب مختلف جگہ پہ آپ نے اپنے انٹرویو دیے ہیں, آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی کافی پروگرام اپلوڈ ہوئے ہیں. جی, تو وہ وہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پھر وہ ڈریم سپریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, پھر ملک کے جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں سیاسی, ان کو ان ڈریمز کا پتہ چلتا ہے, پھر اس کے بعد آرمی چیف کو, تو پھر جب ان کو ان ڈریمز کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر ان ڈریمز کے مطابق جو پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پھر پلاننگ کرتے ہیں. آپ ان کو لکھیں, آپ ان کو ملیں, ان کو بتائیں جا کے کہ مجھے اس قسم کے خواب آتے ہیں جس سے میں ملک کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا ہوں, اسلام کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا ہوں, پاکستان کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا ہوں. جی, اس سلسلے میں ہم کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں, میں اور میرے ساتھی بھی. اور ایون میں نے 2016 اکتوبر 2016 میں آرمی چیف کو بھی لیٹر لکھا تھا بائی پوسٹ کہ اس طرح سے یہ پاکستان کی جو ذمہ داری ہے آنے والے مستقبل میں کیسی ہوں گی اور کیا ہوں گی. جیسے لوگ جیسے کوئی لوگ پریڈکشن کرتے ہیں, اس طرح جیسے نجومی بات کرتے ہیں, جیسے کوئی پامس بات کرتے ہیں, ایسٹرالوجسٹ بات کرتے ہیں, ہر کوئی پاکستان کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں اپنے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں یا اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کرتے ہیں. تو آپ یہ چیزیں ساری جو ہے نا اپنے خواب کے حساب سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. جی, میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ مجھے خوابوں میں دکھایا گیا, اور میں صرف اتنا ہی ایکسپلین کرتا ہوں. اس سے اور اس کو آپ امپارٹ کرتے ہیں, آگے تک پہنچاتے ہیں. جی, آگے تک پہنچاتا ہوں. جی, اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم تھا کہ میں ان خوابوں کو شیئر کروں, لوگوں سے بیان کروں اسلام کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. تو ان خوابوں میں آپ نے جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا, آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ پاکستان کی کیسے ذمہ داری ہیں. اب جس طرح ہم چل رہے ہیں, جس طرح سے یہ ملک جا رہا ہے, تو اس طرح تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستان کوئی بہت جلد ترقی کرے گا. تو یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ریاستی ادارے ان خوابوں کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں, تو تب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور پاکستان ایک طرح سے 3x سپیڈ سے ترقی کرتا ہے. اور ایون اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں امریکہ میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو پست لوگ تھے, کہ ہم سے یہ پیسے مانگتے تھے, ہم سے یہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی تھی ہم سے پیسے لینے آ جاتے تھے, اور آج یہی وہ لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں, اور ایون وہ اپنے جہاز خود بنانا شروع ہو گئے ہیں. اور ایسا ملک ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ہم بہت سے پاکستانی خواہش کرتے ہیں کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے یا انہیں امریکہ میں جانے کا یہ تو گورنمنٹ کا بھی یہ مشن ہے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ جب
پاکستان میں آئندہ آنے والے وقتوں میں اتنی خوشحالی ہوگی اور اتنی معیشت بہتر ہوگی کہ پاکستانی جو باہر ہیں وہ یہاں پاکستان میں آ کے کام کرنا پسند کریں گے، اور اس ملک میں جو ہے وہ معیشت بھی بہتر ہوگی، حالات بھی بہتر ہوں گے جی انشاءاللہ. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے، اچھا وقت؟ جی انشاءاللہ اچھا ٹائم ہے، ہماری لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ پاکستان کو، جو مجھے ڈریمز میں آیا ہے، جو میرے خوابوں کی جو پہلی نشانی ہوتی ہے وہ پاکستان کو توڑا بوڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جی مینس کے پاکستان 30 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتا رہا، الحمدللہ ابھی بڑا سکون ہو گیا ہے، امن ہو گیا جی اللہ کا ماشاءاللہ. شکر ہے. اب ہم ان حالات سے نکل گئے ہیں جو ہمارے جی بس اب ایک ایسا ہے کہ ایک اسلامی طرز کا نظام حکومت ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت ہر شخص کی دعا ہے جی کہ پاکستان میں اسلامی طرز حکومت آئے. جی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے وہ جی دیکھیے ابھی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو بیسیکلی کنسپٹ تو ان کا بھی یہی ہے نا کہ یہ وہی ریاست بنے جو ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ریاست مدینہ تھی اسی کا ریفلیکشن اس میں پھر یہ نا کہ ہمیں ٹھوس اقدامات بھی کرنے ہوں گے. ٹھوس اقدامات تو دیکھیں ذرا گورنمنٹیں تو کوشش کرتی ہیں نا، پالیسی بناتی ہیں، پلاننگ کرتی ہیں، پھر ڈیولپمنٹ کرتی ہیں، ایگزیکیوٹ کرتی ہیں، تو سارا کام تو پوری اس سے پھر یہ پہلے ان سب منصوبوں پہ یہ تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم اللہ کو راضی کریں گے. یہ بنیادی بات ہے نا جی. دیکھیں یہ تو آپ کی جو بات ہے نا، یہ تو بنیادی بات ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ. جی اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں گے. اب جو مجھے خوابوں میں آیا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، یا تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لیں یا پھر ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں. ابھی جو ہم ڈیکوریشن پیس رکھ لیتے ہیں، سیلیبریٹیز کی تصاویر لگا لیتے ہیں، وہ ہم بیسیکلی ہم اپنے نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون جو ہم موویز دیکھتے ہیں، ایسی موویز جس میں کہ باطل خدا دکھائے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہیرو ہے، اس کی باطل خدا نے مدد کی اور وہ نعوذ باللہ اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا. تو بیسیکلی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو باطل خدا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایگزسٹنس ہے. تو یہ وہی فارم آف شرک ہی ہوتی ہے یہ چیزیں. تو بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ تمام مسائل کا جو ہے نا وہ جڑ ہے، اور اگر دنیا میں شرک ختم ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. جی اللہ بھی راضی ہو جائے گا. جی بالکل. اب اس میں آپ ایسے دیکھ لیں کہ جیسے اب یہ جو ایک عمارت ہے اس کا کوئی اونر ہوگا، تو اب کوئی باہر سے اٹھ کے آ جائے اور اس کو کہے کہ یہ میری ملکیت ہے تمہاری نہیں ہے، تو وہ اس اونر کو بہت غصہ چڑھے گا. کہ اسی طرح پھر جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کو بھی یعنی اسی طرح پھر وہ ہم غصے ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے. تو ہم نے اس شرک کو ہم معمولی، ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں معمولی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. جی جب اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر اللہ کو تو پھر ناراض تو ہوگا وہ. بالکل صحیح بات ہے. محمد قاصد صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے محمد قاصد صاحب کی گفتگو سنی. جو ان کی گفتگو کا جو کرسٹ ہے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک شرک سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل نہ کر سکیں. اور انہوں نے جو اپنے خواب میں حضور پاک کو بھی خواب میں دیکھا، اس کے علاوہ ان کی اپنی جو ڈریمز ہیں ان کا جو بیسک نچوڑ ہے اور جس کی روشنی میں یہ پاکستان کو ایک ترقی پسند پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ایک سپر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں غلبہ حاصل کرنے والا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. مڈل ایسٹ میں، دوسرے ممالک میں جو آنے والے وقتوں میں جس قسم کے پرابلم آ سکتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ دنیا میں شرک زیادہ ہے. ظاہر ہے ہم شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، اور ہم ان کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ملک میں جو طرز حکمرانی ہے وہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے طرز کا نظام ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان کو ایک پاورفل سلطنت بننا چاہیے، اور جس طرح بھی ہو اپنی قوم کی، مسلمانوں کی خدمت کرتی ہے. آپ کو آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا میزبان نعیم صدیقی کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.